وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں میدان میں آپ کو نظر آؤں گا اور وزارت داخلہ نظر آئے گی اور بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو انہوں نے عدم اعتماد کی تاریخ دی تھی اور وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 22-21 تاریخ بنتی ہے، لیکن اس اسمبلی نے خود 21 جنوری کو یہ قرارداد پاس کی کہ یہ 22 اور 23 تاریخ کو یہ ہال جو ہے یہ وزارت خارجہ کے پاس رہے گا OIC کانفرنس کے لیے، اور اس کا آؤٹر سیکیورٹی جو ہے آج کے بعد رینجرز اور FC اور پولیس کے پاس ہے۔ کرکٹ کا میچ بھی نہیں ہو رہا، اور 8000 کی وہ پولیس نفری بھی، اور 2000 رینجر اور 1000 FC کو 15000 لوگ ہم 2 تاریخ تک اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج مجھے جس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے، سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے۔ شکل دیکھو اپنی، اور OIC کے خلاف دیں گے آپ؟ OIC جس میں کہ 500-600 لوگ آ رہے ہیں، اور ساری دنیا میں اسلامی ملکوں کا فلسطین، افغانستان، کشمیر طے ہو رہا ہے۔ لعنت ہے آپ پہ، 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں جو OIC کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سامراجی ایجنٹ ہے، وہ ہندوستان کی خواہشوں کو خبریں بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس ملک میں شہباز شریف صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ 10 سال تک نیکر میں بدل جائے، 10 سال آپ نیکر میں رہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی سیاستدان ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا کہ ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے؟ یہ اسپیکر کا رائٹ ہے۔ میں آج کتاب لے کے آیا ہوں، میں سب سے سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں شاگرد ہوں خواجہ صفدر مرحوم کا، میں اور شیر افغان صاحب۔ ہم صبح روز 2 گھنٹے 1 گھنٹے کلاس لیا کرتے تھے 1 سال تک۔ یہ 254 صفحہ نمبر 149 پہ پڑھ لیں کہ اسپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا عدم اعتماد، لیکن اگر حالات ایسے ہوں، حالات کا تقاضا ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے۔ اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی رولنگ ہے، اس پہ وسیم سجاد صاحب کی بھی رولنگ ہے، اور کئی رولنگ ہے۔ اب سارے آپ ٹی وی چینل 25 تاریخ دے چکے ہیں، سو میں اس میں اسپیکر صاحب کا رائٹ ہے، وہ بتائیں گے۔ ابھی میں یہاں سے سیدھا پرائم منسٹر کی پولیٹیکل میٹنگ میں جاؤں گا، کیونکہ آپ سارے 25 تاریخ دے چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اسپیکر صاحب نے آج کون سی تاریخ دینی ہے، لیکن جب اس ملک کے 30 چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کو اجلاس ہوگا تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اور 25 میں 7 اضافہ کر لیں آپ، یہ 31 اور پہلی تاریخ بنتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 تاریخ کو سیاست بدلے گی۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اتحادی بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، مشورہ کریں گے، اور مشاورت کے بعد عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں گے۔ جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سب پر پرچے دیے، آج کے بعد سارے امپورٹنٹ جو ہاؤسز ہیں، جو لاجز ہیں، جو MNA ہاؤسز ہیں، جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، وہ رینجرز اور FC کے حوالے کر دیے گئے ہیں 2 تاریخ تک۔ بطور وزیر داخلہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کی جرت ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور OIC کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے۔ میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی۔ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے۔
ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ 90 کے زاویے سے لیٹ گئے جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں, ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اب بولو نا, اگر ہمت ہے تو آ کے بتاؤ اوائسی کانفرنس میں آپ 24 کو وہ چلے جائیں گے. آپ سارے چینل یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ابھی تک اسپیکر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں پڑھا کہ وہ کس دن اجلاس بنا رہے ہیں. یقیناً ان سے میری درخواست ہوگی کہ آج وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے, اور اگر سارے چینل 25 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 7 کا اضافے کے بعد عدم اعتماد لیں اور بڑے شوق سے آئیں. کسی شخص کو, میں پھر دہراتا ہوں, کسی شخص کے راستے میں ووٹ دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ریفرنس جو ڈال رہے ہیں وہ منڈے کو اٹارنی جنرل صاحب ڈال رہے ہیں, وہ لیگل سائیڈ ہے. اور 7 تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی. ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں. وزارت داخلہ آن ایئر یہ کہہ رہی ہے, اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی درخواستیں لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں, جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں. اور اگر کوئی نقصان ہو گیا, اس وقت پاکستان میں جو سامراجی عناصر ہیں, جو پاکستان کی بدلتی ہوئی جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لا رہا ہے, اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی, کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا, تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا. اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انصار الاسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے, تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا, کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے. بطور انٹیریئر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کا وہ فیصلہ کر لیں. باقی یہ سرے محل کے پیسے اور سوئز اکاؤنٹس بینک کے پیسے, اور اب میں کس کس کا نام لوں, میرے پاس تو رمضان شوگر مل ہے, ادیبیہ شوگر مل ہے, ایون فیلڈ ہے, مقصود چپڑاسی ہے, مسرور چپڑا. یہ چوروں کے مال سے اگر ایم این اے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ, مال ان کا کھاؤ, کوئی رج نہیں ہے. بس مال ہے ان کے پاس حرام کا, غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں, اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی, یہ بھی اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے, ان کے نصیب میں نہیں ہے. سو جو ایم این اے ہم سے خفا ہو گئے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو. آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, میں آپ کا وکیل ہوں, میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں. کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے, اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اس جمہوریت کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فارن فنڈ, یہ جو فارن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, رات کو مجھے لاتعداد ایمبیسڈر نے فون کیے ہیں. بالآخر ہر ایمبیسڈرز کو یہ فکر ہے کہ جی ہمارا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر 2 جو ہے, ایک تو بچونگڑا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ بے فکر ہیں, ہر حال میں یہ ایک عظیم ملک ہے, اٹامک فورس ہے, اور پاک افواج کے پاس سارے اسلام آباد کے ان کے انتظامات ہیں. 22 کے 23 کے 24 کی واپسی کے 25 کے دن جوڈو کراٹے ہونا ہے تو ہو جائیں. ہم بھی یہاں ہیں, یہ بھی یہاں پہ ہیں. 8000 پولیس ہے, 2000 رینجرز ہیں, 1000 ایف سی ہے. ضرورت پڑی تو صبح اور منگا لوں گا 27 کے جلسے کے بعد. اور میں باقی باتیں مجھے فیصلوں کا نہیں پتا, جو وزیر اعظم عمران خان ابھی سیاسی کمیٹی میں فیصلے کریں گے, وہ فواد چودھری صاحب سپوک پرسن ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جلسے کو اپنے جلسے کے ساتھ مشروط کیا کہ اگر حکومت شادی کر رہے تو ہم بھی مشاورت کے ساتھ اپنے جلسے کو
دیکھیں یہ ووٹوں اور نوٹوں کے سودے جو ہے انہوں نے اس نواز شریف کی ووٹ کو عزت دو کو غرق کر دیا، یہاں قبر بنا دی ہے۔ عمران خان تو 7 تاریخ کا جلسہ واپس نہیں کر رہا جی، آپ بھی نہ اپنا جلسہ واپس کریں۔ شہباز شریف صاحب 27 تاریخ کو عمران خان جلسہ کر رہا ہے، وہ واپس نہیں لے رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ پیچھے نہ ہٹے، قوم کو دیکھنے دیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ آپ اپنی جگہ کا انتخاب کریں، پی ٹی آئی اور عمران خان کی پارٹی اپنی جگہ کا انتخاب کرے، اپنے راستوں کا الگ انتخاب کریں، اور اگر تصادم ہوا تو آپ پر کیس ہوں گے، آپ پہ کیس ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو کھلی آفر کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو جلسوں کی، اور سارے راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ پرویز خٹک کی طرح نہیں ہے کہ آپ اٹک کے پل پہ اس کو روک لیں گے، اور لاہور کی طرح نہیں ہے، کسی کو نہیں روکیں گے۔ یہ میری ریکارڈنگ رکھ لیں، لاہور سے لے کے جہاں ان کی جلسہ گاہ بنتی ہے، اور پشاور سے لے کے جہاں ان کی جلسہ گاہ بنتی ہے، نوڈیرو سے لے کے جہاں ان کے جلسہ کی جگہ بنتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ باڑ شاڑ ہم لگا رہے ہیں، تارے ہم لگا رہے ہیں تاکہ محفوظ رہیں۔ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، آپ کو پتہ ہے ملک کن حالات میں چل رہا ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ خوش اسلوبی سے گزرے گی۔ ان پہ بھی پرچہ دیا گیا، حالانکہ جو اسمبلی لاجز میں ہوئے تھے وہاں MNS پہ پرچہ نہیں دیا گیا، یہاں دیا گیا۔ اور جو پرائم منسٹر نے کہا آپ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، لیکن دروازے توڑیں اور اندر داخل ہو، یہ غلط بات ہے۔ میں وزیر داخلہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں دونوں جگہ پہ نیگلیجنس تھی، ان کو اسمبلی لاجز میں بھی جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی، اور یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ایک MNA کی نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے پولیس والا ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ پہ MNA کی گاڑیوں میں نیم پلیٹیں تھیں۔ ہمارے پولیس میں اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ MNA کی نیم پلیٹ تو بہت دور کی ہے، اگر جرنلسٹ لکھا ہو، پریس لکھا ہو تو بیچارہ اس سے نہیں پوچھتا۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے، MNA تو بڑا لفظ ہے، اگر پریس گاڑی کے آگے کئیوں کو لکھا ہوتا تو اس کو بھی کوئی چیک نہیں کرتا۔ چھوٹا سوال کرو نا یار، میری 10 منٹ ہے، 2 منٹ رہ گئے۔ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے مولا کو منظور ہوا یہ اتحادی واپس آئیں گے، میرے مولا کو اگر منظور ہوا تو یہ جو لوگ ناراض ہوئے ہیں اس کا کچھ حصہ واپس آ جائے گا۔ ان کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے جو آصف زرداری نے خط لکھا ہے اس کے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ کل نوٹس انہوں نے جاری کیے ہیں، جو لوگ ان نوٹسوں کو رسپیکٹ دیں گے ان کو عزت ملنی چاہیے اور ان کو واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی عمران خان اپنی اکثریت کمان کر رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سیاست ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو اصلی اور نسلی ہے، جو بکنے اور بکنے والا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ پھر وہ سڑکوں پر جو ان کا جو حشر کرے گا وہ اس کے لیے ان کو تیار آنا چاہیے۔ شبیر صاحب انڈیا جو چینل دے رہا ہوگا، میں نے بات کی ذمہ داران سے، ISPR کا کام ہے، وہ جواب دیں گے۔ یہ تھوڑی سی شارٹ سرکٹ ہوئی ہے، اور کوئی سٹور ہے چھوٹا بڑا یا جیسا بھی آم کا ڈپو ہے جس میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے، لیکن یہ کام ISPR کا ہے، شیخ رشید کا نہیں کہ اس پہ جواب دیں۔ اس کی تفتیش کر رہے ہیں، یہ ثابت ہو گیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، 302 کا پرچہ دیا ہے، اور اس کی تفتیش کریں گے، جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کو گرفتار کریں گے۔ تجھے پتا ہے میں نے کس کو کہا؟ تو ایسے ہی چسکا لے رہا ہے بھائی، یہ کیا لوگ ہیں؟ میں جب آپ کو 4 مہینے پہلے کہتا تھا کہ یہ 23 مارچ کو نہیں آئیں گے، کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ میں 4 مہینے 6 مہینے پہلے کہتا تھا ان کا باپ بھی 23 مارچ کو نہیں آئے گا،
सो कल मैंने कहा था कि इनका बाप भी ओआईसी को नाकाम नहीं कर सकता। मुझे 22 एम्बेसडरों ने फोन किए, यही जुमला मैंने कहा कि इनका बाप भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। मैं इमरान खान का साथी हूं, उसके साथ खड़ा हूं। बाकी तहरीक इंसाफ जाने और उसका काम जाने, मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है। मैं नंबर 1 के साथ दोस्ती करता हूं और नंबर 1 के साथ दुश्मनी करता हूं। आपको मेरी 50 साल जिंदगी का रिकॉर्ड पता है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। कहां जी? 27 के जलसे में जाऊंगा और तकरीर भी करूंगा। देखें, मेरा हल्का अपनी जगह है, वो मेरे साथ कायम है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदके में। लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अस्टाम लिख कर देने की जरूरत नहीं है, मर्द की जुबान होती है और पिंडी वाले जो होते हैं, आपको पता है, दोस्ती और दुश्मनी निभाते हैं। इमरान खान के साथ खड़ा हूं, उसके साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू। -1 मैं नहीं जानता क्या चीज है। इमरान खान माइनस है तो पीछे है ही कोई नहीं, अंधेरा है। मैं तो किसी को नहीं जानता -1, मैं तो एक ही को जानता हूं, +1 है, उसका नाम है इमरान खान। ना मैं -1 को मानता हूं, ना जानता हूं, ना उसके साथ हूं। मैं +1 के साथ हूं, उसका नाम है इमरान खान। शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई में इमरान खान नहीं तो पीछे सिर्फ अंधेरा है, सियासत गर्म है, सारी सियासत टीवी पर हो रही है। ओआईसी इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि जो ओआईसी को नाकाम करने की कोशिश करेगा वो साम्राज्यी एजेंट है। अगर किसी में हिम्मत है तो ओआईसी के इजलास में मुदाखलत करके दिखा।